السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لزوجک و بناتک والنساء المؤمنین یضین علیہن الجلابیبہن ذالک ادنی ان یعفرن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میری پیاری قابل احترام ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو GCTF گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کا شکریہ، جس کے اسٹاف کا دن رات بڑی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ آپ سے گفتگو کر۔ میں اللہ کی مومن ہوں کہ جس نے مجھے ایک ایسا ادارہ عطا فرمایا ہے جس کی تمام معاملہ محنت اور اپنی دعاؤں کے ساتھ بہترین تعلیم و تربیت کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد آپ خواتین کا شکریہ ہے کہ آپ نے میری مختصر سی گزارش کو سننے کے لیے وقت میری دعا ہے کہ جو میری یہ تقریر سن رہے ہیں، میرے سمیت اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حجاب کی اہمیت قرآن کی روشنی ہے۔ حجاب مسلمان عورتوں کے لیے ایک ایسا فریضہ ہے جو ہم مسلمان احکام الہی کے تحت ادا کرتی ہیں، مگر آج ایسے مسئلہ بنا کر چلا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید جو ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے قانون کا درجہ رکھنا ہے، اس کے ذریعے پردے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا، اس کے بعد ان کی بیٹیوں کو دیا اور آخر میں تمام مومن عورتوں کو حکم دیا۔ اور ساتھ ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، اس کے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، وہ اپنی پہچانی جائیں تو انہیں ستایا جانے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میری پیاری عزیزہ، حجاب امت مسلم کا اشارہ یہ ہے، حجاب جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا اور رہے گا۔ شیطانی لوگوں کو سال کی سازشوں کی نتیجے میں آج بھرپور حملوں کی زد میں کے ہیں۔ میں دیکھنا اور عورتوں کی ترقی کے نام سے حجاب کرنا شیطانی طاقتوں کا ہمیشہ سے اولین فریضہ رہا ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی چال جو اس نے انسان فطرت کی سیدھی اور راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ وہ عورت کے جذبہ شرم اور حیا ضرب لگائے، اور شیطان کے شاگردوں کی یہ روشن آج تک قائم رہے گی۔ ان کے ہاں ترقی کا کوئی کام ایسا تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عورت حجاب سے باہر نہ آ جائے۔ حیا کو قیادت و مت قرار دیا جاتا ہے، پردے کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے برقع و حجاب کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ میری پیاری گڑیا، حقیقت ہے کہ پردہ حجاب عورتوں کو تسکین ہی نہیں، تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے اور شرم و حیا اس کا زبور ہے، اور اس زبور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ برقع حجاب کے معاشرے میں بے حیائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ پردہ جب عورت اتار پھینکتی ہے تو اس کی مثال سپاہی کی سی ہے کہ جو ذرہ اتار پھینکتا ہے اور پھر اس کے بعد دشمن کے لیے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ میری پیاری شہزادی، مسلم خواتین پورے شعور کے ساتھ رب کی رضا میں اپنے نبی کی تعلیم و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے اس شعر کو پسند کیا ہے۔ انشاءاللہ مشرق و مغرب کا کوئی آزاد پسند یہ اتارا اگر بھی نہیں سکا، اگر ان کا عکس بے حیائی برنگی ہے تو مسلم خواتین کا عکس حجاب اور حیا پر کاربند ہے۔ ان کا شیطان تہذیب پر چلنے کی آزادی ہے اور
اور وہ اس پر کے پروکار ہے، تو ہمارا حامی و ناصر کائنات ہے جس کی رضا پر ہم چل رہی ہیں۔ میری پیاری بہنت، حقیقت تو یہ ہے کہ حجاب بروقہ اسلام کا کلچر ہے، تعلیم خدا ہے، تربیت رسول ہے، مومنہ کی ادا ہے، مومن پر لباس ہے۔ یہ محض کوئی سو کو لپیٹ لے کے نام نہیں لیکن مجموعہ احکام ہے۔ سر کٹا سکتی ہیں ہم بیٹیاں امت کی، اپنی زندگی میں اپنے سر سے اتارنے دیں گی حجاب اپنا بیٹیاں امت مسلم کی جب تک رہیں گی حکم الہی کبھی پردہ نہیں چھوڑیں گی۔ ہم بیٹیاں امت مسلم کی رہ لیں گی اس دنیا کی قید میں، پردوں کے بیچ کر آزادی نہیں خریدیں گی، ہم بیٹیاں امت کی ہیں۔ اگر جبر سے حجاب اتاریں گے تم ہمارا تو کفن پہن لیں گی، ہم بیٹیاں امت کی ہیں۔